خداوند یسوع مسیح ناصری کے جلالی پر فضل نام میں معجزہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ویورز کو پاسٹر گفتار کا سلام۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سلامتی میں ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو سلامتی میں رکھے، خداوند آپ کی اور آپ کے گھرانے کی حفاظت کرے۔ میری دعائیں ہیں کہ خداوند آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہر انسان کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو آزمائشیں اور مشکلات ہیں ان کا حل کیا ہے اور کس طرح ہم ان کے اوپر غالب آ سکتے ہیں۔ بیماری کے اوپر کس طرح ہم غالب آ سکتے ہیں، غریبی کے اوپر کس طرح ہم غالب آ سکتے ہیں، اور دشمنوں کے اوپر کس طرح ہم غالب آ سکتے ہیں، اور بیماریوں کے اوپر کس طرح ہم غالب آ سکتے ہیں۔ جب اس راز کو جان جائیں گے تو یقیناً سرفرازی ہماری ہے۔ اور آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام پاک کو کھولیں اور نکالیں۔ آج جس میسج کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں یہ حوالہ ہے خدا کے کلام پاک میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا 20واں باب۔ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں اس کی پہلی چند آیات مقدسہ کو۔ تو خدا کے کلام پاک میں اس طرح لکھا ہے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافت کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا انبو تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ اساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے۔ اور یہوشافت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ اور یہوشافت یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے سین کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم بنی اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہام کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ چنانچہ وہ اس میں بس گئے اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے، اور کہتے ہیں اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال، تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے۔ ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچائے گا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا چاہنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر یہودا کے قبیلے کا بادشاہ یہوشافت ہے، اور یہوشافت وہ شخص ہے جس کے متعلق بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خداوند کی راہوں میں مسرور رہا۔ اسے دیکھنے کے لیے آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام پاک میں سے اسی کتاب کا 17واں چیپٹر ہے، اور اس کی ہم 6 آیت سے پڑھیں گے۔ اور اس کا دل خداوند کی راہوں میں بہت مسرور تھا، اور اس نے اونچے مقاموں اور یسیبتوں کو یہودا میں سے دور کر دیا۔ اگر ہم شروع سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اور ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے گی۔ اور خدا کے کلام پاک میں لکھا، اور اس کا بیٹا یہوشافت اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور اس نے اسرائیل کے مقابل اپنے آپ کو قوی کیا، اور اس نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں میں فوجیں رکھیں، اور یہودا کے ملک میں اور افرایم کے ان شہروں میں جن کو اس کے باپ آسا نے لے لیا تھا چوکیاں بٹھائیں۔ اور خداوند یہوشافت کے ساتھ تھا، کیونکہ اس کی روش اس کے باپ داؤد کے پہلے طریقوں پر تھی۔ وہ بالیم کا طالب نہ ہوا، بلکہ اپنے باپ دادا کے خدا کا طالب ہوا، اور اس کے حکموں پر چلتا رہا
اور اسرائیل کے سے کام نہ کیے، اس لیے خداوند نے اس کے ہاتھ میں سلطنت کو مستحکم کیا، اور سارا یہودا یہوشافط کے پاس ہدیے لایا، اور اس کی دولت اور عزت بہت فراوان ہوئی، اور اس کا دل خداوند کی راہوں میں بہت مسرور تھا، اور اس نے اونچے مقاموں اور یشیبتوں کو یہودا میں سے دور کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس کا باپ آسا اس کی جگہ بادشاہ تھا، اور آسا جب خداوند میں سو جاتا ہے، اور ایک یہاں پر میں بات بتا دوں کہ آسا جب یہوشافط کا باپ آسا جب آخری دنوں میں بیمار ہوا تو وہ خداوند کا طالب نہیں ہوا، وہ طبیبوں کا طالب ہوا۔ آسا کو بھی چاہیے تھا کہ جو طبیب اعظم ہے وہ زندہ خدا ہے، آسا بھی کیا کرتا؟ اپنے خدا کا طالب ہوتا۔ لیکن میں آسا کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس کے بیٹے یہوشافط کے تعلق سے بات یہاں پر کر رہا ہوں۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہوشافط جو ہے وہ اپنے باپ داؤد کے طریقوں پر چلتا رہا، لکھا ہے وہ خداوند کی راہوں میں مسرور تھا۔ اب یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اس نے شہروں کو تعمیر کیا، فصیلدار شہروں میں چوکیاں اور فوجیں بٹھائی، یہ اس کا زور نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہوشافط کا جو زور تھا اس کا خدا تھا، کیونکہ وہ خداوند کی راہوں میں مسرور تھا، اور اسی لیے وہ دولت مند بھی ہو گیا، اور اسے عزت بھی ملی کیونکہ وہ اپنے باپ داؤد کے راستوں پر چلتا رہا۔ اور جس طرح خدا کا بندہ باپ داؤد جو ہیں وہ چلتے رہے، لکھا ہے وہ خداوند کی راہوں میں بہت مسرور تھا، اس نے اونچے مقاموں کو ڈھا دیا، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل اونچے مقاموں پر قربانیاں کرتے تھے۔ تو جب یہ بادشاہ بنا، بزرگ یہوشافط بادشاہ بنا، تو اس نے اونچے مقاموں کو ڈھا دیا اور کہا کہ خدا کے لیے قربانیاں کی جائیں، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا نے اسے بہت مضبوط کر دیا، اسے زور آور بنا دیا۔ اب ایک ایسا وقت آیا کہ جب اس کے اوپر جو ہے ادوم کے لوگ جو ہیں وہ چڑھائی کرتے ہیں، بنی ادوم نے چڑھائی کی ہے، اور ان کے ساتھ مواب، امون اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں جو اس کے اوپر چڑھائی کرنے کو آ رہے ہیں۔ اب بائبل کہتی ہے جب ایک بڑا امبو جو ہے وہ اس کے مقابلہ کو آ رہا ہے، تو ایسا ہوا کہ اس نے ڈر کر، جب آدمی سکون راحت میسر اسے ہوتا ہے، اس کے پاس دولت ہوتی ہے، تو پھر عبادت تو کرتا ہے، لیکن ٹمپریری سی، ہاں جی میں ایماندار ہوں، میں دعا کرتا ہوں، لیکن جب اس کے اوپر کوئی آفت آتی ہے، اسے مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر دل سے ہوتا ہے، پھر دل سے۔ ایسا ہی حال جو ہے وہ یہوشافط بادشاہ کا ہے۔ جب لوگوں نے آ کر کہا کہ دریا کے پار سے ایک بڑا امبو، ایک بڑا لشکر جناب ہمارے ملک کے اوپر چڑھائی کرنے کو آ رہا ہے، تو بائبل کہتی ہے اس نے ڈر کر خدا کا طالب ہوا، اور پھر کیا کیا؟ اس نے تمام یہودا میں روزہ کی منادی کی، اور سارے یہودا کے شہروں میں سے لوگ خداوند سے مدد مانگنے کے لیے خدا کے حضور آئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ خدا کے طالب ہوئے اور روزہ رکھا اور خداوند کے حضور آ گئے۔ اب آپ غور سے دیکھیں کہ یہ بادشاہ فاتح کس طرح ٹھہرتا ہے۔ اب جب سارے کے سارے لوگ خداوند کے طالب ہوئے اور روزہ کی منادی کی گئی، تو یہ خدا کے پاس آ کر کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے خداوند خدا، دیکھ تو نے قوموں کو اس ملک سے اکھاڑا اور اپنے دوست ابراہم کی نسل کو یہاں پر بسا دیا۔ یہ ملک تو نے ہمیں دیا، اور ہم نے تیرے لیے ایک مقدس بنایا ہے، اور بنایا کیوں ہے؟ تاکہ تیرا نام رہے، اور جب تلوار آئے، وبا آئے، دشمن ہمارے اوپر چڑھائی کرے، تو ہم تیرے گھر میں، اس گھر کی طرف، اور تیرے طالب ہو کر جب دعا مانگیں گے تو تو ہمیں چھڑائے گا۔ اب آفتیں کیا ہیں وہ سنیں۔ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے، جیسے تلوار، دشمن آ جائے، آفت آئے، وبا، کال آ جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ تیرے گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچائے گا۔ آمین۔ یہ بڑی بابرکت بات ہے، ایسا گھر ہونا، ایسا خدا ہونا،
کہ جو قادر مطلق ہو, جس کا مقابلہ نہ کوئی بادشاہ کر سکتا ہو, جس کا مقابلہ نہ کوئی دیوی دیوتا کر سکتا ہو, وہ خدا صرف زندہ یہوہ خدا ہے, اس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا. تو یہوشافط اسی کا طالب ہوا ہے, یہ بھی طالب ہے, اس کی رایا بھی طالب ہوئی, اس کے شہروں سے سارے لوگ آئے. اب میں خاندانوں کو یہاں پر بتاؤں, اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت, بیماری, پریشانی ہے تو گھر کا سربراہ, اس کی بیوی اور اس کے بچے روزہ میں ٹھہرے, خدا ان سے مدد مانگنے کو ایک جان ہو کر آئیں. باپ آئے, ماں آئے, بیٹے اور بیٹیاں آئیں. یہاں پر جب ان کے اوپر ایک بڑی آفت آئی ہے تو یہاں پر بائبل کہتی ہے یہوشافط اور یہودا کے شہروں کے سارے لوگ آئے خدا کے حضور مدد مانگنے کو. اور خدا نے کیا کیا, اور جب بائبل مقدس کہتی ہے کہ انہوں نے دعا کی تو بائبل کہتی ہے امون کے لوگ, مواب کے لوگ اور کوشیر کے لوگ, یہ سارے ایک بڑا لشکر آ گیا. تو جب یہ دعا کر رہے تھے تو خدا کا روح ایک خادم پر نازل ہوا اور اس نے کہا اے یہودا, اے شاہ یہوشافط, اے یہودا کے باشندوں مت ڈرو, کیونکہ خداوند خدا تمہارے ساتھ ہے, کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے. اور آپ یاد رکھیں, ہماری آفتیں, ہماری مصیبتیں, ہماری پریشانیاں جب ہمارے اوپر راج کرتی ہیں, ہمیں دہشت زدہ کرتی ہیں, آپ اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی جنگ لڑے تو اس کے طالب ہو جائے. اور جب یہ طالب ہوئے تو پھر خدا کا کلام خدا کے خادم نبی پہ نازل ہوا اور اس نے کہا یہ جنگ خدا کی ہے. اور بائبل مقدس کہتی ہے پھر ان لوگوں نے کیا کیا, اور شاہ یہودا نے چھپ کر زمین پر اپنے خدا کو سجدہ کیا اور مبارک کیا, پھر لوگوں کو بھی مضبوط کیا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ خدا کا کلام ہمارے ساتھ ہے. اور خدا بھی تب ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہماری زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہو, کہ ہم خدا کے طالب ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, غور سے سننے والی بات ہے اور یہ بڑی انٹرسٹڈ بات ہے. آج اگر ایسا کیا جائے تو ہر مشکل کا حل یقینی طور پہ ہے. وہ کس طرح, اب دشمن فوجیں لے کر ان کو مارنے کے لیے آیا تو انہوں نے کیا کیا, آگے سے اپنی کویر کو کھڑا کر دیا, ان کی کویر نے گانا شروع کر دیا, انہوں نے یہوہ خدا کی حمد کرنا شروع کر دی, انہوں نے گانا بجانا شروع کر دیا. ایک طرف دشمن ایک بڑا لشکر فوجوں کو اکٹھا کر کے تیر و تلوار کے ساتھ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ان کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے, تو آگے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شاہ یہودا اور یہوشافط نے کیا کیا, اپنی کویر کو کھڑا کر دیا. اور اسے دیکھنے کے لیے جب اسی چیپٹر کی ہم پڑھتے ہیں 22ویں آیت تو یہاں پر لکھا ہے جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوشیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا, سو وہ مارے گئے. آج میں کبھی سوچتا ہوں کہ آج کی کوئی کویر بھی ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا پادری صاحب یا بادشاہ سلامت وہ تو ہتھیار لے کر آ رہے ہیں تو آپ ہمیں تپلے اور واجے دے کر ان کے مقابلہ کو بھیج رہے ہیں. یہ حل نہیں, در حقیقت حل یہی ہے. وہ تیر و تلوار اور فوج لے کر آ رہے ہیں تو آگے ہوا کیا ہے کہ یہاں کے گانے والوں نے, یہاں پر ایک اور بات بتاؤں, لکھا ہے وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تکو میں نکل کر گئے اور ان کے چلتے وقت یہوشافط نے کھڑے ہو کر کہا اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں میری سنو, خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے, اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے. اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خدا کے لیے گائیں. پیچھے لشکر آ رہا ہے, فوج ہے یہودا کی بھی, تو آگے ان کے آگے کون چل رہے ہیں, گانے والے, کویر چل رہی ہے. تو یہاں پر ایک اور بڑی بات ہے, لکھا ہے وہ حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کرے اور کہے خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے. آمین. اب یہ ہے نا حسن تقدس, یہ ہے پاکیز کی. آج کی کویریں بھی کچھ اس طرح کی ہیں, گانے والے بھی کچھ اس طرح کے ہیں, یا تو وہ نسوار کھاتے ہیں یا وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا وہ شراب پیتے ہیں یا کوئی اور نشہ کرتے ہیں.
یہ کویر ایسی نہیں، یہ کویر وہ ہے، یہ گانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کیا ہے، یہ برائیوں میں نہیں، ان کی زندگی میں برائیاں نہیں، ان کی زندگی میں پاکیزگی ہے، یہ پاکیزگی کے ساتھ خداوند کی حمد کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ یہ وہ کویر ہے۔ آج کی کویروں کو بھی سوچنا چاہیے، آج کے ورشپر کو بھی سوچنا چاہیے، آیا میری زندگی میں پاکیزگی ہے؟ میں دعا میں رہتا ہوں، میں روزہ میں رہتا ہوں؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر مذبح پہ آئے خدا کے لیے گانے کے لیے، کہ وہ دعا کرنے والا ہو، وہ روزہ رکھنے والا ہو، وہ کلام پر عمل کرنے والا ہو۔ بھائی پلپٹ پہ آنا، مذبح پہ آنا کوئی عام بات نہیں، خداوند کے لیے گانا کوئی عام بات نہیں۔ میں ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو نشہ بھی کرتے ہیں، جو دوسرے گانے بھی گاتے ہیں، لیکن پلپٹ پہ آ کے، مذبح پہ آ کے وہ ورشپ کرتا ہے، روح کہاں سے آئے گا؟ موعظے کہاں سے آئیں گے؟ یہاں پر موعظے ہیں جب یہ کویر صرف خدا کی ہے، یہ بھی خدا کے خادم ہیں جو صرف جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، یہ خدا کی خدمت کرتے ہیں، یہ خدا کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جب یہ خدا کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو سنیں پھر ہوا کیا ان کے گانے سے، جب یہ فوج کے آگے کویر جا رہی ہے تو اب ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ دف، ستار ہے اور منہ میں خداوند کی راگنی ہے۔ ہاللویا۔ اور جب میں پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر آتا ہے کہ کس قدر یہ خوبصورت لوگ ہیں، کس قدر یہ خدا کے پیارے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو اپنی زندگی دی اور خدا کے لیے گا رہے ہیں۔ پھر ان کے گانے سے ہوا کیا؟ اور بائبل مقدس یہاں پر کہتی ہے جب یہ حمد کر رہے تھے، گا رہے تھے، تو خدا نے جو فوج ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہی تھی، خدا نے ان کے پیچھے کمین والوں کو بٹھا دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان دشمنوں کو، ان فوجوں کو مارا، اس قدر مارا کہ ان کو ختم کر دیا، تحقیق کر دیا، وہ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر بائبل کہتی ہے کہ یہ جو آ رہے تھے ملکوں کی فوجیں اکٹھی ہو کر، انہوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، ہلاک کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کو ایک سپاہی کو بھی مارنا نہیں پڑا، ایک آدمی کے اوپر بھی تلوار چلانی نہیں پڑی، کیونکہ ان کی جنگ خدا نے لڑی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماریاں آپس میں لڑ پڑیں، ہو سکتا ہے ڈاکٹروں نے بھی کہا ہو کہ آپ کے اندر تو شوگر بڑھی ہے، آپ کو کینسر کے جراثیم ہے، آپ کے اوپر ٹی بی کے جراثیم ہے، آپ کے اوپر ہیپاٹائٹس سی اور بی کے جراثیم ہے، آپ کے اندر بیماریاں ہیں، آپ بیماریوں کے سٹور بن چکے ہیں، آپ کے اندر بیماریوں کے لات داد جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ٹیسٹ میں ہے، آپ کی رپورٹس بتا رہی ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماریاں آپس میں لڑ پڑیں تو آپ بھی خدا کے طالب ہو جائیں، آپ کی بیماریوں کے جراثیم آپس میں ہی جھگڑنا شروع کر دیں تو آپ بھی خدا کے طالب ہو جائیں۔ یہ ساری بیماریاں، یہ آزمائشیں، یہ فوجیں، یہ لشکر آئے ہیں یہودا کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، تو یہ آپس میں لڑے، آپس میں ایک دوسرے کو ختم کیا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، آپ خدا کے طالب ہو جائیں۔ اور مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ کینسر کا جراثیم جو ہے وہ آپ کے اوپر نہیں، ٹی بی کے جراثیم کے اوپر حملہ کرے گا، ہیپاٹائٹس سی اور بی کا جراثیم جو ہے، اگر آپ کے بدن میں کینسر ہے تو وہ کینسر کے جراثیم کے اوپر حملہ کرے گا۔ آپ کے اندر اور بیماریاں ہیں اور پریشانیاں ہیں اور اندر چھپے روگ ہیں، تو آپ کے اندر جو بیماریوں کے جراثیم ہیں ان کے اوپر ہی اٹیک کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ خدا ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ دشمن سارے کے سارے آئے شاہ یہودا کے خلاف، یہوشفت کے خلاف، یہودا کے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ختم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ خدا نے ایسا کیا۔ اگر آپ کے گھرانے میں بے روزگاری کی لعنت اور بیماری ہے، آپ کے روٹی اور پانی کی کمی ہے، آپ کے گھر میں میڈیکلی بیماریاں بھی ہیں، آپ کے خلاف جادوگری بھی کی گئی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماریاں آپس میں لڑ پڑیں تو بڑی بابرکت بات ہے اور مزے کی بات ہے کہ آپ خدا کے طالب ہو جائیں۔ اور نیچے انہوں نے جو دعا مانگی ہے وہ کہا کہ جو لشکر ہمارے مقابلہ کو آ رہا ہے خدا،
یہ بڑا انبو ہمارے اوپر جو چڑھا رہا ہے، اسی چیپٹر کی میں پھر 12ویں آیت کی تلاوت کرنے لگا ہوں، آپ بھی اسے اپنی بائبل کو نکال لیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اے ہمارے خدا، دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب اس کی 12ویں آیت میں، اے ہمارے خدا کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبو کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ آمین۔ کہتے ہیں کہ اے خدا، یہ بڑا لشکر جو ہے، جو ہمارے اوپر ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں برباد کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے، خدا دیکھ کیا تو اس کی عدالت نہیں کرے گا؟ تو اس کا فیصلہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ یہ بڑا لشکر جو ہمارے اوپر چڑھا آ رہا ہے، اور ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم اس بڑے لشکر کی ساتھ جنگ کر سکیں، مقابلہ کر سکیں۔ یہاں پر بے بسی، کمزوری نظر آ رہی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں، ہم میں کچھ طاقت نہیں، اور پھر کہا گیا ہم جانتے بھی نہیں۔ جس طرح لکھا ہے نا کہ ہون تے مینوں کچھ سوچدا بھی نہیں پیا، مینوں کچھ سوچدا نہیں کہ انیاں بیماریاں آ گئیاں نے، انیاں پریشانیاں آ گئیاں نے، اے خدا مینوں تے کوئی پتہ بھی نہیں لگدا، کچھ سوچدا بھی نہیں کہ میں کراں، کیونکہ میرے اندروں تے ہمت ہی مک گئی ہے، ہمت ٹوٹ گئی ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں کہ میں بیماریاں نہ لڑ سکاں، ان آزمائشاں نہ لڑ سکاں، میں بے بس ہاں، مینوں پتہ بھی نہیں لگدا میں کی کراں ہونا۔ پر خداوند میری اکھاں تے صرف تیرے تے لگیاں نے، اور یہاں پر لکھا ہے اے خدا ہم جانتے نہیں کہ کریں کیا، اور ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی آزمائش ہو، آپ کی کوئی پریشانی ہو، آپ کے گھر میں کوئی بڑی بیماری ہو جس کا حل آپ کے پاس نہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیا کریں اور کیا کیا جائے، آپ کے اندر طاقت بھی نہیں، بیماریوں کے علاج کروانے کے لیے آپ کے گھر میں روپیہ پیسہ بھی نہیں۔ تو اگر ساری مشکلاتوں کا حل آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سرخرو ہو جائیں، بیماریوں سے آزاد ہو جائیں، پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں، تو پھر یہ دعا بڑی خوبصورت ہے، اے خدا میرے اندر ان بیماریوں سے لڑنے کی طاقت نہیں، دشمنوں سے لڑنے کی طاقت نہیں، تو مجھے بچا، تو میرا چوپان ہے، تو میرا مددگار ہے، اور میری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ اسی لیے زبور نویس کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، اور میری کمہ کہاں سے آئے گی؟ میری کمہ خداوند سے ہے۔ ہاللیلویہ۔ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا وہ مجھے چھڑانے کے لیے آئے گا، وہ مجھے بچانے کے لیے آئے گا۔ اور یہاں پر بھی جو یہودا کے لوگ ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں تو تیرے اوپر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر طاقت نہیں، ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، خدا ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اس کے مقابلہ میں جو بڑا انبو ہمارے اوپر چڑھائی کرنے آ رہا ہے، ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں دشمن، بیماریاں، پریشانیاں ہمارے گھروں کو برباد کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں برباد کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں فائنینشلی کمزور کرنے کے لیے آتی ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں بیماریوں کے اوپر غالب آ جائے، پریشانیوں کے اوپر غالب آ جائے، اور دشمنوں کے اوپر غالب آ جائیں، تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر بائبل کہتی ہے کہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ پھر سے سنیں، کہا گیا کہ اے خداوند جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میں کہتا ہوں یہ ٹھیک راستے پر چلے جنہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار اپنے خدا کے سامنے کیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنی بے بسی کا رونا دوسروں کے آگے پیٹتے ہیں، جو صرف ہماری بے بسی پہ ہنس سکتے ہیں، ہماری کمزوری اور بیماری میں ہمارا ساتھ تو نہیں دیتے، لیکن ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ ہمارے کثرت سے لوگ خدا کے آگے رونے کی بجائے، خداوند کے آگے چیخو پکار کرنے کی بجائے
دوسروں کے آگے اپنی بے بسی کا رونا پیٹتے ہیں، اسے بند کریں۔ اپنی بے بسی کا رونا جو ہے آپ کیا کریں؟ اپنے خداوند کے سامنے روئیں، اور جب آپ اپنے خداوند کے سامنے روئیں گے تو یقین جانیں میں آپ کو بتاؤں پھر وہ خدا حل کرے گا۔ اور خدا کا کلام پاک یہاں پر نیچے تک پڑھیں تو بائبل مقدس کہتی ہے، نیچے جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام پاک کہتا ہے جب یہودا نے دید بانوں کے برج پر جو بیابان میں تھا پہنچ کر اس انبوں پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں اور کوئی نہ بچا۔ جب یہوشافط اور اس کے لوگ ان کا مال لوٹنے آئے تو ان کو اس کثرت سے دولت اور لاشیں اور قیمتی جواہر جن کو انہوں نے اپنے لیے اتار لیا ملے کہ وہ ان کو لے جا بھی نہ سکے، اور مال غنیمت اتنا تھا کہ وہ 3 دن تک اس کے بٹورنے میں لگے رہے، اور چوتھے دن وہ براکا کی وادی میں اکٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے وہاں خداوند کو مبارک کہا، اس لیے کہ اس کا نام، اس مقام کا نام آج تک براکا کی وادی ہے۔ تب وہ لوٹے، یعنی یہودا اور یروشلم کا ہر شخص ان کے آگے آگے یہوشافط، تاکہ وہ خوشی خوشی یروشلم کو واپس جائیں، کیونکہ خداوند نے ان کو ان کے دشمنوں پر شادمان کیا۔ سو وہ ستار اور بربت اور نرسنگے لیے یروشلم میں خداوند کے گھر میں آئے، اور خدا کا خوف ان ملکوں کی سب سلطنتوں پر چھا گیا۔ جب انہوں نے سنا کہ اسرائیل کے دشمنوں سے خداوند نے لڑائی کی ہے، سو یہوشافط کی مملکت میں امن رہا، کیونکہ اس کے خدا نے اسے چاروں طرف امان بخش۔ آپ کی زندگی میں امان ہو سکتی ہے اگر خدا بخشے گا۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس وادی جہاں پر یہ برباد ہونے والے تھے، اس وادی کا نام براکا، اور براکا کا مطلب ہے دولت، برکت۔ تو جہاں پر بنی اسرائیل کو ختم ہونا تھا، یہودا کو ختم ہونا تھا، یہ وادی ان کے لیے وادی براکا، برکت کی وادی ٹھہر گئی۔ دولت بھی آ گئی، دشمن بھی ختم ہو گئے، امان بھی آ گیا اور سلامتی بھی آ گئی، تو یہ خدا ان کو مبارک کہتے ہیں۔ ہاللویہ۔ اگر آپ اپنے خاندانوں سمیت امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت مند ہونا چاہتے ہیں، آپ کی دشمن جو بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، بے روزگاری کی لعنتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں، اگر آپ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں امان چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں اپنے خدا ان کو مبارک کہیں۔ یہوشافط اور یہودا کے لوگ خدا ان کے پاس آئے، اور خدا نے ان کو چاروں طرف سے امان بخشی، اور ان کے دشمنوں کے اوپر ان کا روب۔ آپ کے گھر میں بدروہیں آپ کو ڈراتی ہیں، آپ خدا کے طالب ہو جائیں تو بدروہیں آپ سے ڈرنا شروع ہو جائیں گی، بیماریاں آپ کا راستہ چھوڑ جائیں گی، کمزوریاں آپ کے راستے سے الگ ہو جائیں گی، اور آپ کے خاندان میں جو ہے کوئی شخص بیمار نہیں ہوگا، کوئی کمزور نہیں رہے گا۔ خدا آپ کو دولت مند بنا دے گا۔ فقط کریں کیا؟ اپنے خدا کے طالب ہو جائیں۔ آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ موعظہ ٹیلی ویژن کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں، اسے شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی دیں، اور سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ موعظہ ٹیلی ویژن آپ کے لیے خدا کا کلام لے کر آتا رہے اور آپ برکت پاتے رہیں۔ خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو سرفراز کرے۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔